بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے سورہ صاد، زمر اور غافر تقریباً اینڈ تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ کل صافات میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی قربت، اتنا عظیم مرتبہ، اتنا بڑا اسٹیٹس دیا ایون امنگ ہز میسنجرس، وہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ اپنی جان بھی پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے، اور اپنے ویری ینگ سن جو کہ ان کو بہت ہی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کو بھی اللہ کے مشن کے لیے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو یہ ان کا کیریکٹر تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلام علی ابراہیم، یہاں مطلب یہ انہوں نے، اللہ نے اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے اپنے ایک جلیل القدر رسول کو، نبی کو۔ کذالک نجزی المحسنین، جب انہوں نے رینسم دے کے ایک لیم کو اس کی جگہ ڈال کے، بیٹے کی طرح اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ڈال کے ان کو ان کی قربانی بھی ایکسیپٹ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ریوارڈ بھی دیتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی قیمت بھی چکانا پڑے، بنا قیمت چکائے بھی وہ ریوارڈ دے دیتا ہے۔ اس کا پرپس ٹیسٹ کرنے کا صرف آپ کی خلوص نیت، پیورٹی آف یور انٹینٹ۔ پھر آخر میں جو دو چیزیں رہ گئی تھیں کل، ایک تو یہ رہ گئی تھی بات، اور دوسری بات یہ رہ گئی تھی کہ پھر سے لوط علیہ السلام، ان کے جو بھتیجے تھے، ان کا اور ان کی بیوی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو بچا لیا عذاب سے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، سب کو بچا، ان کو اور ان کی پوری فیملی کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، ان کی ایکسیپٹ ہز وائف۔ تو اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یونس علیہ السلام کا کل ذکر آ چکا ہے، اب اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، کل اس کو کور کر لیا تھا کہ میرے خیال سے کس طرح سے انہوں نے مشن کو چھوڑ کے جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایون ہز پروفٹ واز پینلائزڈ، سیویئرلی پینلائزڈ، کافی شدید عذاب میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو، اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ سعد میں وہیں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، جب تک کہ اس کے اوپر بہت ہی سالڈ ایمان نہ ہو کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے، لاجیکلی، اندھوں کی طرح نہیں، لاجیکلی، بلائنڈلی جس طرح سے ہم، ظاہر ہے کہ جب ہمیں یہی نہیں معلوم کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، دن رات اس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تراویح میں، رمضان کے مہینے میں، قرآن کا جو مہینہ ہے اس میں اس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ اٹس ویری ایویڈنٹ ہم لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، اللہ کی کتاب کے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ کھیل کرنے کا جو نتیجہ ہے۔ وہیں سے بات شروع کی ہے قرآن کو کیونکہ قرآن کے اوپر قریش مکہ کوشچن، ڈاؤٹ کریٹ کرتے تھے، اور رسالت کے اوپر کرتے تھے، تو مشن کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یہی چیزیں ہمیشہ سے اللہ کے دین کے دشمنوں نے یوز کی ہیں۔ تو قرآن کی قسم کھائی ہے اس نے کہ یہ ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، دیر از نتھنگ مسٹیریس، ہے نا، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں، آسمان سے اوپر کی اور زمین سے نیچے کی باتیں ہوں، اس میں بالکل وہی چیزیں ہیں جو ہمارے فطرت میں ہر چیز، یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ قرآن اپنی لرنر پروفائلز میں، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ نیچر کے خلاف ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی شکل میں دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کی پرستش کر رہا ہے، کسی کی پوجا کر رہا ہے، کسی نہ کسی طرح کی گائیڈنس، وہ بھلے ہی وہ مس گائیڈڈ ہو، لیکن وہ اپنے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ گائیڈنس ہے اس کو فالو کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے لوگ پن کا کام کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے بتوں کی نظر کرتے ہیں، اور تمام تیرتھ پہ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں انسان کسی نہ کسی طرح کر رہا ہے، جس کو کہ ہمیں بڑے اسٹرکچرڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
سکھایا ہے اللہ کے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے. اور اس کی بنیاد پہ اصل چیز یہ ہے ہمارے اور دوسرے فیتھس کے میں کہ بڑا اسٹرکچرڈ یہ پورا کا پورا اللہ کے رسولوں نے ہمیں یہ پورا کا پورا سلیبس، کمپلیٹ سلیبس بنا کے دیا ہے ہمیں کہ، اور اس کا یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں ہے یہ سلیبس، چونکہ یہ آپ کو پھر یہ یہاں اس میں انٹری سے پہلے جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس میں انٹری سے پہلے آپ کو امتحان دینا ہے کھڑے ہو کے قیامت کے دن. تو یہ پورا ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے، بڑا لاجیکل، بڑا سسٹمیٹک. تو اس کو قرآن بار بار پیش کرتا ہے کفار مکہ کے سامنے بھی، اور پھر آگے جا کے یہود و نصارہ کے مدینے میں. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس کو ایروگینس میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں مشن کو، ان کے لیے بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے جنریشنز آفٹر جنریشنز عذاب دیا ہے، اور یہی آگے ہوتا رہے گا. ایک اور جو بہت ہی ایڈیوٹک کوشچن جو کرتے، ڈاؤٹ کریٹ کرتے تھے وہ کہ یہ تو ہمارے بیچ کا ہی ایک بندہ ہے، یہ کیسے وارنر بن کے ہمیں وارننگ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ تو ہمارا اپنا ہی آدمی تھا. یہ تو ھذا ساحر کذاب، یہ تو میجیشین ہے یا لائر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر یہ چونکہ ان کی بات اتنی افیکٹو ہوتی تھی، اتنی بات مشن کا جب وہ میسج لے کے اٹھتے تھے تو لوگوں کو ٹچ کرتی تھی، وہ ہارٹ کو پینیٹریٹ کرتی تھی. تو اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے اس لیے لوگ اس سے امپریس ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر، جو ملتا ہے اس سے وہ امپریس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز دے رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد. کہ ابھی دیکھیے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جو کوئی بھی قصہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے یا کوئی بھی اگزامپل دیتا ہے تو وہ ہوائی نہیں ہوتا، وہ ویکیوم میں نہیں ہوتا، ایبسٹریکٹ نہیں ہوتا وہ. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے ان کے لیے جو سچویشن ٹائٹ کی جا رہی تھی، تو اس پہ کہا گیا ہے کہ بی پیشنٹ، یہ لرنر پروفائل نا، پریکٹس پیشنس. اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو ان لوگوں سے، جس کو کہ ہم نے کافی اسٹرانگ کنگ بنایا تھا، ڈیوڈ دا کنگ. اور وہ اس کے باوجود کہ بہت اسٹرانگ کنگ تھا، انہو اواب، بار بار اللہ کی طرف پلٹتا تھا. وہ بڑی اچھی خوبصورت کہانی اس کے بعد سٹوری آ رہی ہے جو، تو یہ سٹوری از ناٹ فار دی سیک آف سٹوری، اس کو بڑا نیٹلی لنکڈ ہے یہ دونوں چیزوں سے. ایک جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو اس وقت کے مجرم ان کے ساتھ جو بیہیویئر مس بیہیو کر رہے تھے ان کو وارن کرنا ہے، ان کو نوٹس پہ رکھنا ہے. اور اب چونکہ مائگریشن کا، ہجرت کا وقت آ رہا ہے مدینہ جانے کا، تو مدینہ میں یہود جیسا بار بار آ رہا ہے کہ وہ کافی ڈومیننٹ فورس ہیں وہاں پہ، اسٹرانگ پارٹی ہیں وہاں پہ. اور یہود کے بہت بڑے رول ماڈل تھے، یہ یہود کے بہت بڑے ہیرو ہیں، بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بہت بڑے ہیرو ہیں کنگ ڈیوڈ. تو یہ دو ریزنس ہیں اس کے کہ ان کا یہاں پہ اسٹوری سنائی گئی ہے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے ان کو ہر چیز ان کے کنٹرول میں دی ہوئی تھی، ہوائیں، پرندے. اب یہاں ایک 3 قصے ہیں، ان کو ہم تھوڑا بریفلی انشاءاللہ ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے، کیونکہ یہ وہی جس طرح سے کچھ چیزیں مسٹیریس بنا دی گئی ہیں نا ہمارے ہماری ہسٹری میں، ہمارے علماء نے، ہمارا ریلیجس سرکل جو ہے ان لوگوں نے، تو اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہوئے چلیں گے. اس میں ایک قصہ ہے کہ 2 لوگ اتنے بڑے بادشاہ تھے وہ، تو کسی بادشاہ کے گھر میں عام انسان کا وال کلائم کر کے ان کی پیلس کی دیوار کو چڑھ کے آنا ظاہر ہے کہ یہ انتھنکیبل ہے. کتنی بڑی ان کی سیکیورٹی ہوگی، جب جن ان کے قبضے میں تھے، بہت بڑی ان کی آرمی تھی، وہ سب ذکر آ چکا ہے قرآن میں. تو یہاں ایک قصہ اس غرض سے آیا ہے کہ 2 لوگ ان کے پاس ایک لیگل کیس لے کے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں میں سے جو ڈسپیوٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک کے پاس 99 شیپس یا لیمبس تھیں وہاں پہ ان کے پاس، اور ایک کے پاس 1 تھی. تو جس کے پاس 99 تھی ظاہر ہے کہ پاورفل آدمی تھا وہ، بلکہ اس کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ وہ کافی پالشڈ بھی تھا، وہ اپنی بات اچھے سے رکھ دیتا تھا، اپنا کیس جو ہے اچھے سے رکھتا تھا وہ. تو رچ اور پاورفل بھی تھا وہ، اور اس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی تھا. اور دوسرا بندہ جو تھا وہ بہت ہی غریب جب انسان ہوتا ہے تو ویسے ہی کافی اس کے اندر
کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے, وہ اپنی بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں اپنا کیس لے کے ان کے محل میں پہنچے, اور یہ کہا انہوں نے کہ جو جس کے پاس کے 99 لیمبس ہیں, شیپس ہیں, اس زمانے کی جو اکنامی تھی اس میں یہی چیز ہوتی تھی, اس میں فیکٹریاں, انڈسٹریز نہیں تھیں, وہاں کوئی بڑے بڑے ٹاورز نہیں بنے ہوئے تھے ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے, کہ ان یہ کہیں کہ ان کے سب پاس اتنے 100 بلڈنگ ہیں تو اس میں سے 99 بلڈنگ ہیں اور میری بلڈنگ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو اس زمانے کی اکانومی کے حساب سے تو انہوں نے کہا کہ یہ 99 ہیں ان کے پاس, 99, اور ایک میرے پاس ہے لیکن اس کو بھی چھیننا چاہتا ہے یہ. تو ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ صرف یہ کہ کنگ نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے, حق کے فیصلے کرتے تھے حق کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, یہ بات کر رہا ہے. اصل میں اس قصے کو اس لیے بتایا گیا ہے قرآن میں, ناٹ جسٹ ایز اے اسٹوری, کہ جسٹس کتنا امپورٹنٹ ہے اسلامک اسکیم آف تھنگس میں, اور وہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ کنگ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, ایک کامنر کے لیے, ہمارے طرح کے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, انڈیویجولس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور کلیکٹیولی سوسائٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے جو بات صاف نظر آ رہی تھی اس کے حساب سے فیصلہ کر لیا. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے, جس طرح ہمارے یہاں مشہور ہے ایک نام خضر کے نام سے ایک ہے, کہ وہ کوئی بندہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کی باتیں سکھاتا تھا, جو ہم کور کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی سے اپنے رسول کی ٹریننگ نہیں کرواتا, وہ ہے نا. یہ بالکل یعنی لاجک کے بھی خلاف ہے یہ, اور حق کے خلاف بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اپنے رسولوں کو خود دیتا ہے. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. اس کو بھی ہم لوگوں نے مکس اپ کیا ہوا ہے کہ کوئی 2 لوگ آ کے چڑھ گئے تھے اور وہ ان کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیسن سکھایا. ایسا نہیں ہے. یہ ان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اتنی زبردست سیکیورٹی اور اس کو ہونے کے بعد فرشتے ہی پہنچ سکتے ہیں ان کو کوئی لیسن سکھانے کے لیے, اللہ کے ایک فرنٹ لائن پروفٹ کو. دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے, جب لوط علیہ السلام کو عذاب دینے کے لیے جب جا رہے تھے وہ, تو راستے میں ان کے گھر رکے تھے. اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں ڈر گیا ان کے فرشتوں کی کچھ وہ دیکھ کے, ان کا جو بیہیویئر تھا. اور یہاں پر بھی داؤد علیہ السلام نے ایگزیکٹلی وہی چیز کہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ اس کو کچھ خوف سا محسوس ہوا ان سے. تو یہ بھی ایک چیز اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ موسٹ لائکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا ہے, لیکن میں مطلب اس کی تفسیر بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ موسٹ لائکلی دس از دا سیناریو. تو جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اس میں جو اصل لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ غالباً ایسا ہوا تھا کہ ایز اے کنگ داؤد علیہ السلام سے کوئی فیصلہ ایسا ہوا تھا جس میں کہ انہوں نے کسی کا ناحق کوئی چیز کنگڈم کے لیے اپنی کہنا چاہیے حکومت کے لیے موسٹ لائکلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل القدر رسول سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے لیے پرسنل اپنی ذات کے لیے کوئی چیز کسی کی لے لیں گے. جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مطلب ہمارا پلاٹ ہے اور روڈ نکال رہی ہے گورنمنٹ, تو آپ کی زمین لے لی, حق آپ کا تھا, آپ کی اپنی کمائی ہوئی چیز تھی, آپ کی زمین تھی, لیکن کوئی اس طرح کی گورنمنٹ کی ضرورت تھی, انہوں نے وہ چیز لے لی آپ کی. تو بہرحال کچھ ایسا معاملہ محسوس ہوتا ہے جس میں کہ ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تھا. تو وہ اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے ان فرشتوں کو بھیج کے کہ جو کچھ ہوا تھا یہ غلط ہوا تھا اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ جو ہے حق اور جسٹس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کا ان کو جب انہوں نے خود ان دونوں لوگوں کا ڈسپیوٹ جب سالو کیا تو ان کو خود اپنے آپ ہی احساس ہوا کہ مجھ سے کہیں اور غلطی ہو چکی ہے. اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ جو سجدے کی آیت تھی, جو شیخ نے جو پہلی رکعت پہ جو سجدہ کیا تھا, یہ اسی کی وہی آیت ہے یہ, کہ ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہوا ہے پاسٹ میں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نوٹیفائی کرنے کے لیے یہ بھیجے ہیں, ٹرین کرنے کے لیے مجھے میری غلطی کا احساس دلانے کے لیے, تو وہ سجدے میں گر پڑے. یہ ایک پروفیٹک بیہیویئر ہوتا ہے, نہ کہ یہ کہ ایروگینس میں ابلیس کی طرح کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو ہم اس پہ اڑ جائیں کہ نہیں وہ تو ہماری بات ہی صحیح ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہا ہے کہ کیا ہم جو لوگ رائچس ہیں
اور جو لینڈ میں کرپشن کرتے ہیں اس بنیاد پہ لوگوں جنرل کامنٹ کیا ہے کہ کیا یہ دونوں ان کو ہم ایک طرح سے ٹریٹ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ تم صحیح فیصلے کرو اور غلط فیصلے کرو، تمہارا ٹریٹمنٹ ایک جیسا ہوگا۔ 28 نمبر۔ دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ جب وہ عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو انہوں نے گھوڑے جو تھے، بہت کوئی قیمتی گھوڑے تھے جن کو وہ انسپیکشن کر رہے تھے جن کا، اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ اپنے اتنے جذبات میں آ گئے کہ انہوں نے گھوڑوں کو بلا کے اور ان کے اوپر تلوار کے ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ جو چیز کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اتنا ریگریٹ ہوا، ان کو اتنا افسوس ہوا عصر کی نماز قضا ہونے کا کہ انہوں نے شاید، ظاہر ہے کہ بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، ہزاروں گھوڑے ہوں گے یقیناً ان کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بہت بڑی آرمی تھی ان کی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو گھوڑوں کی انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کے، جیسے اپنے ایک سمبولک جسے کہتے ہیں نا، ایک اس میں بھی کوئی ان کو ڈیمونائز کرنے کی اس کی مطلب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، جس طرح سے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو، اپنے پروفٹس کو ڈیمونائز کرتے ہیں نا، کہ ان کے بارے میں وہ بہت غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں گھوڑوں میں سے ایک دو گھوڑوں کو انہوں نے سمبولک کر دیا ہو قتل، کے کم سے کم مجھے یہ احساس رہے آگے کہ کسی دنیا کی کسی چیز میں، جیسے آج ہم کوئی فراری خرید کے لائیں، بگاٹی خرید کے لائیں اور اس میں اتنے خوش ہو جائیں کہ عصر کی نماز یا مغرب کی نماز قضا کر دیں۔ تیسری چیز جو ہے چوتھی 34 آیت میں، 33 میں یہ ہے اور 34 میں یہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک ان کا جو کیا بولتے ہیں اس کو، تخت، تھرون، اس کے اوپر ایک باڈی ڈال دی۔ اس کو بھی لوگوں نے عجیب عجیب اس کے قصے کہانیاں کھڑے کر دی ہیں، حالانکہ ہسٹری میں بھی ہے یہ، اللہ تعالیٰ قرآن اس کو تفصیل نہیں بتا رہا ہے اس کی، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، لیکن ہسٹوریکلی یہ چیز پتہ ہے کہ جس طرح سے کہ سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس طرح سے کہ موالیوں نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور بسیج، جس طرح سے آج غزہ کو سیج کیا گیا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کی ایک ٹکڑا اٹھ کے، ایک کرمنلز کا ایک گینگ آئی تھی عراق سے اٹھ کے، اور ایجپٹ سے بھی کچھ لوگ اٹھ کے آئے تھے، اور انہوں نے مدینے کو سیج کر لیا تھا، اور سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا جو واقعہ ایپیسوڈ ہوا تھا، تو کچھ اسی طرح کی سچویشن داؤد علیہ السلام کے ایک زمانے میں ایسی ہو گئی تھی کہ کافی ساری ان کی جو سلطنت تھی، بڑے جو کنگڈم تھی، کئی جگہ سے لوگوں نے ان کو حملہ کر کے، اور کافی جگہ جو تھی ان کی زمین کیپچر کر لی تھی، یہ تاریخ میں یہ چیز ہے۔ تو ایک پوائنٹ پہ وہ اپنے ان کا جو کیپٹل تھا، ان کی جو کنگڈم کا جو کیپٹل تھا، صرف وہاں تک کنفائن رہ گئے تھے، وہ صرف کیپٹل میں تھے، تو اس سے وہ اتنے زیادہ غمزدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول تھے، ہی واز ناٹ جسٹ اونلی اے کنگ، تو اس سے ان کو اتنا غم تھا اس چیز کا، نہیں کہ کنگڈم چھن گئی اور اتنی زیادہ زمین اور جائیداد چلی گئی، بلکہ یہ چیز کا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہی ریئیکشن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی عذاب دے رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے بس اپنے تخت پہ پڑے رہتے تھے، بہت ہی ڈپریشن میں، بہت ہی غم کے اندر، تو وہ چیز ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کوئی بے سر پیر کی کہانیاں بنانا اور اس کو تفسیروں میں ڈالنا ہمارے لیے جو doesn't make sense and doesn't match with the history of بنی اسرائیل۔ ایک اور چیز 38 میں ہے کہ جناتوں کو ان کے قبضے میں کیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ زنجیروں میں بنے رہتے تھے، تو یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے آج کی آرمیز میں ریزرو فورس رکھتے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے، بیرکس میں رہتی ہیں وہ، اور جب جنگ کا کوئی موقع آتا ہے، جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ریلیز کر دیتے ہیں وہاں سے کہ جاؤ تم لڑو، تو اس طرح کا کچھ معاملہ ہے۔ اس میں بھی کوئی بہت زیادہ اسٹریس لینے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، اور یہ وہی چیزیں ہیں جس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایمانیات میں شامل نہیں ہے وہ کہ آپ سے اس بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ بتاؤ کہ داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے جنوں کا کیا معاملہ تھا،
لائک ان چیزوں میں بالکل مسلمانوں کو زیادہ بارود نہیں خرچ کرنا چاہیے. پھر جیسا میں نے کہا داؤد علیہ السلام کی اسٹوری بھی جو ہے وہ بالکل لنکڈ ہے, نیٹلی لنکڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیتا ہے پھر اچانک آدم علیہ السلام کا شروع کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب یہاں 74 سے آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے. اس میں بھی بالکل وہی چیز ہے جو کفار مکہ جو کر رہے تھے اس وقت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ریجیکٹ کر رہے تھے وہ صرف تکبر تھا, ایروگینس تھی ان کی, اور کچھ نہیں تھا. سمجھ گئے تھے پوری طرح سے, سامنے نظر آ رہا تھا ان کو, اتنی لاجیکلی اللہ تعالیٰ نے توحید, رسالت اور آخرت پیش کی تھی اللہ کے رسول کے ذریعے, کہ اچھی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے کیونکہ بڑی لاجیکل دعوت تھی, وہ بڑی لاجیکل مشن تھا ان کا. لیکن جو مجرم تھے وہ صرف ایروگینس کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کرتے تھے. تو وہی پھر آدم اور ابلیس کا جو قصہ شروع کیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ ابلیس نے جو کیا وہ بھی صرف یہی تھا کہ استکبرت ام کنت من العالین. اور کیا تھا اس کا تکبر, کیا تھا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. رسول اللہ کو جو جواب دیا اس نے وہ صرف یہ تھا کہ میں آدم سے بیٹر ہوں, میں جس مٹیریل سے بنا ہوں وہ سپیریئر ہے. آدم کو مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. جسٹ مطلب صرف اتنی سی بات تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. اور فرشتوں سے جو سجدہ کرنے کو کہا تھا اس میں بھی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ, یہ نہیں تھا کہ آدم یا انسان جو ہیں وہ فرشتوں سے سپیریئر ہیں, یہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اصل ٹیسٹ یہ تھا کہ تم سپیریئر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرو. اگر انسان کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی جانور کو وہاں بٹھا کے کہتا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو تو وہی کرنا چاہیے تھا ان کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور جو ہیں وہ فرشتوں سے سپیریئر ہو گئے. اصل جو ٹیسٹ تھا جس کو کہ دو مقصد تھے اس کے, کہ فرشتوں کو یہ بتانا تھا کہ میرا آرڈر جو ہے وہ الٹیمیٹ چیز ہے, وہ تمہاری اپنی ول, تمہارا اپنا, تمہیں جو ہے مکمل سرنڈر کر کے رہنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو تو سجدہ کرو, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ٹرین کرنا تھا کہ یہ ہے میری اسکیم. اگر تم مسلمان کی حیثیت سے, مسلم جو ہے ہم اس کو ڈیفائن کر چکے ہیں, انپیک کر چکے ہیں, مسلم مطلب دوز ہو سرنڈر, جو لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو بھی اس کو ٹریننگ دینا تھی کہ تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے. جس طرح سے میں نے ایک سپیریئر مخلوق سے کہا کہ تم اس کو انفیریئر مخلوق کو سرنڈر کرو, جھک جاؤ اس کے سامنے, اسی طرح سے تمہیں پوری زندگی میرے سامنے جھک کے گزارنی ہے. یہ ایک اس کا مقصد تھا. اب یہ جو کل بھی بات آئی تھی قرآن, اس میں بھی, قرآن سیشن میں بھی آ چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو تم لوگوں سے بھر دوں گا. تو یہ جنت کے بارے میں نہیں کہا, جنت کے بارے میں نہیں کہا ہے, کہیں نہیں ملے گا جنت کے بارے میں. جنت جو ہے بھر دوں گا لوگوں کو, اس لیے کہ یہ جو ہے یہ ہے نا, یہ پلرز, کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ, یہ تمام پلرز کھڑے کرنا, پھر اس کے بعد بہت پینس ٹیکنگ, بہت ہی پریشانی والی, مشکل والی زندگی, چیلنجز کی زندگی, صبر کی زندگی, جنراسٹی کی زندگی, فرگیونگ کی زندگی جو ہے, اٹس ناٹ این ایزی لائف. بہت کم لوگ جو ہیں اس کو پاس کر پائیں گے, اسی لیے یہ جنت جو ہے وہ لوگوں سے خالی پڑی رہے گی. زمر, پھر سے قرآن کو گلوریفائی کیا اللہ تعالیٰ نے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ انوینٹ نہیں کیا رسول نے, پہلی آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی آیت میں اپ فرنٹ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو کون اللہ؟ عزیز الحکیم, ایگزالٹیڈ, مائٹی اینڈ وائز. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ تمہیں جو کتاب ہم نے بھیجی ہے وہ حق کے ساتھ, اٹس فل آف ٹروتھ, تو اسی کی عبادت کرو بالکل پیورٹی کے ساتھ. اللہ کی عبادت کرو پیورٹی کے ساتھ. اور ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. ابھی دیکھیے اب جسٹس جو ہے ہمارے یہاں, اس ہمارے دین کا سینٹرل پلرز میں سے ایک پلر ہے. یہاں پر بھی آپ کو لرنر پروفائل دیکھے گی. یعنی یہاں جو لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں,
کارنر کٹنگ کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, وہ ایکچولی انجسٹس ہے پورا کا پورا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخرت کا جو ہمارا ایمان ہے وہ بہت ہی سالڈ ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے. آج کے قرآن سیشن میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ میوچل میٹرز میں آپس میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ بھائی نے کسی بھائی کے اوپر زیادتی کر دی, بہن نے بھائی پہ کر دی, بھائی نے بہن پہ کر دی, اپنے پرسنل میٹرز میں, تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا اللہ پہ اور قیامت پہ یقین رکھنے والا بندہ جو ہے وہ صبر سے یہاں کام لے گا, اور یہ کہے گا اپنے آپ سے کہ مجھے پورے سارے حساب کتاب یہیں اس دنیا میں سیٹل نہیں کرنا, قیامت کے دن میرا رب میرے لیے جسٹس کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بار بار ری انفورس کیا ہے قرآن میں کہ تمہارے بیچ میں جو بھی ڈسپیوٹس ہیں ان کا سیٹلمنٹ میں وہ جسٹس کے ساتھ کروں گا میں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے صبر بھی ہونا چاہیے, اور آخرت پہ جو یقین, جو اصل آخرت پہ جو یقین ہے, صرف زبان سے نہیں بلکہ دل میں یہ کلیئرٹی ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی بات نہیں, اگر یہاں میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی بھی ہو رہی ہے تو مائی رب ول ٹیک کیئر آف مائی انجسٹسز آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق بار بار لایا ہے اللہ تعالیٰ اس ڈسکشن کو, کس طرح اللہ تعالیٰ نے, کیوں تم ایک اللہ کو مانو, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری انسان کی زندگی کی شروعات کی, اور کس طرح سے وہ ماں کے ووم میں, مدر کے ووم میں انسان کو شیپ کرتا ہے, اور کس طرح سے وہ دنیا میں لے کے آتا ہے, اور پھر کس طرح کھلاتا پلاتا ہے. اس بات کو بار بار ریمائنڈ کیا گیا ہے اسی لیے کہ کسی کے بھروسے پہ زندگی مت گزارنا, کسی کے بھروسے پہ, نہ اماں کے, نہ ابا کے, نہ بیوی کے, نہ شوہر کے, بچوں کے. ولا تزروا وازرۃ وزر اخری. اپنی زندگی, اپنے مشن کا جو فیصلے ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلے ہونا چاہیے. کہ کیوں؟ کیونکہ کوئی nobody will carry anybody else's burden. ہر انسان جو ہے اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. یہ زمر 7 نمبر کی آیت. تو اس کے بعد پھر ایڈوائز کی گئی ہے, نصیحت کی گئی ہے 9 نمبر کی آیت میں کہ کیا وہ اللہ کے بندے جو راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اور آخرت کے خوف سے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں, وہ اور جو لوگ راتوں کو گاسپنگ کرتے ہیں, سلینڈرنگ کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں, یا صرف سوتے پڑے رہتے ہیں, کیا یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں کیا؟ بڑے لاجیکل کوشچن پوچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے راتوں کو اٹھتا ہے, اللہ قیامت پہ وشواس, اسٹرانگ بلیف ہے اس کا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے خوف سے, اس کے ڈر سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے کیا؟ ایک یا تو برائی میں کر رہا ہے اسی ٹائم میں, یا کم سے کم سوتا پڑا ہوا ہے. اب یہاں کلیئر 10 نمبر کی آیت میں ہجرت کا کلیئر انسٹرکشن دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا خوف کرو اور لرنر پروفائلز پریکٹس کرو پوری کی پوری. اور اللہ تعالیٰ کی زمین کافی وسیع ہے, Allah's earth is very spacious. تو تمہیں اگر یہاں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے مکے میں تو تم نکل جاؤ. یہ ہجرت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو تم یہ فیصلہ جب کرو گے, مشن پہ کمپرومائز نہیں ہونا ہے, گھر چھوڑ کے جانا ہے, چھوڑ کے چلے جاؤ. اور جب مشن پہ کمپرومائز نہیں کرو گے, گھر چھوڑو گے, تو مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئے گی, گھر کا آرام تو نہیں ملے گا. تو اس پہ کیا کرو, رونا گانا نہیں ہے, ڈپریشن میں نہیں جانا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگ اس پہ صبر کریں گے ان کے لیے ان لمیٹڈ ریوارڈ ہے.
ان کے لیے انلمیٹڈ ریوارڈ. اس دن تو صرف وہ لوگ سب سے بڑے لوزرز ہیں جنہوں نے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو اس دن کے خسارے سے جو نہیں بچا سکے. Those who don't save themselves and their families, they are the biggest losers. اس دن کیا ہوگا کہ سر کے اوپر بھی آگ ہوگی اور پیروں کے نیچے بھی آگ ہوگی. یعنی آگ سے کسی طرف بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. اوپر سے نیچے سے لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک ہر طرف سے آگ کے پردے روکے ہوئے ہوں گے. اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوف دلاتا ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون. تو اتنا خوف فیئرفل فرائٹننگ سین آنے والا ہے. تو ول یو پریکٹس آل دیز تھنگس؟ یو اسٹل ہیو ٹائم. تم یہ کرو گے؟ لرنر پروفائل پریکٹس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آن دا کانٹریری آلٹرنیٹ کہ جو لوگ مشن کو ریجیکٹ کریں گے ان کے لیے وہ ہے. جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کو، ان کے لیے پینٹ ہاؤسز، لافٹی چیمبرز جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیا وہ شخص 22 نمبر کہ وہ شخص جس کا دل اللہ نے مشن کے لیے اوپن کر دیا ہے اور جس کا دل جو ہے اللہ کے نور سے بھر گیا ہے، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے مشن کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور ڈارکنیس کو چوز کیا ہے جس نے؟ ایک کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی گڈنیس کی وجہ سے اپنے دین کے لیے، اپنے مشن کے لیے کھول دیا. بائس نہیں، بلائنڈلی نہیں کھولا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈیزائر دیکھی کہ ہاں آئی وانٹ ٹو سرو اللہ اینڈ ہز دین اینڈ ہز مشن. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا. تو وہ شخص اور وہ ایک دوسرا شخص جو کہ اللہ کے مشن کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اس کے دل جو ہے وہ اندھیرے سے مٹ، دے آر ڈفرنٹ کیریکٹرز اینڈ دیئر فور ول ہیو ڈفرنٹ کانسیکوینسز. تو جو نہیں ہے، جو ریجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، اولئک فی ضلال مبین، دے آر ان مینیفیسٹ ایررز. بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. قرآن کے تعلق سے یہ بات کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو اصل قرآن کا جو میسج ہے، اصل جو اس کی جو فوکس ہے، تھرسٹ ہے، وہ جبھی جسٹیفائی ہوتا ہے جبکہ یہ قرآن سننے سے ہمارے دل اور ہماری اسکنس شیورنگ ہونے لگے، اس میں کانپنے لگے، ہمارے دل بھی کانپیں اور ہمارے اسکن بھی. یہ 23 نمبر سورہ زمر کی آیت. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح قرآن کا صحیح مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں ہو رہی ہمارے آس پاس بیٹھ کے. ان لوگوں جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں قرآن، اللہ تعالیٰ کے مشن کو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 26 نمبر میں کہ ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے ان کو، ڈسگریسفل عذاب، ذلت کا عذاب، اور آخرت میں تو بڑا عذاب آنے والا ہے. اب آپ دیکھیے اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ ابھی فرسٹ فیز میں چل رہی ہے. مسلمانوں ایز اے کمیونٹی جو ہمیں ذلت بھرا عذاب جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اس میں سورہ زمر آیت نمبر 26 کہ اس طرح کے مجرموں کو ہم ڈسگریسفل عذاب جو دیں گے دنیا میں بھی دیں گے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ان کو ڈسگریسفل پنشمنٹ دی جائے گی. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں پھر اس سے بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. کیوں؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ حرکتیں ایسی تھیں ان کی. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے، ویسے ہی غصے میں اللہ تعالیٰ غضب میں آپ کو اٹھا کے یہاں بھی پنش کر رہا ہے اور وہاں بھی پنش کرے گا، ایسا نہیں ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. I wish if they knew، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں 27 نمبر میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے ہر طرح سے سمجھا دیا ان لوگوں کو کیوں مشن امپورٹنٹ ہے, کیوں آخرت کی زندگی امپورٹنٹ ہے, کیوں یہ ورلڈلی لائف بہت ہی چھوٹی سی حقیر سی چیز ہے, بہت ہی ڈسگسٹنگ اینڈ اٹس ناٹ ورتھ فوکسنگ آن. لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جو اس سے ہدایت پائے گا اس کتاب سے وہ اسی کے لیے بہتر ہے, اور جو اس سے گمراہی, اس کو کتاب آنے کے بعد بھی گمراہی لے کے اٹھتا ہے, وہ اسی کے اپنا لاس ہے. 41 نمبر آیا. یہ جو فرمایا ہے کہ 2 بار موت, یعنی بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیند کو, ہم جو روز سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں, اس کو موت سے کے ایگزامپل سے لنک کیا ہے کہ بالکل یہی ہوگا. یعنی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم ہر رات کو جب سوتے ہیں تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں ہر اعتبار سے. کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس, کب سو گئے, اور جب صبح اٹھتے ہیں, جب پھر ہم واپس ہوش میں آتے ہیں. تو بالکل ایگزیکٹلی یہ کی چیز دی ہے کہ اگر تم تھوڑا سا غور کرو اپنے ہر رات کو, ہر صبح پہ, تو تمہیں موت یاد آتی رہے گی ہمیشہ. پھر تم دنیا میں غرق نہیں ہوگے, دنیا کی ڈسٹریکشن سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں ہمیشہ موت یاد آتی رہے گی. جب رات کو سو گے بستر پہ تو کوئی برا کام کر کے نہیں سو گے, رات کو صبح اٹھو گے تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھو گے, جو ہمیں اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی ہیں. وہ بالکل اسی سے پرفیکٹلی میچ کرتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے, ایوری ڈے ریمائنڈر ہماری موت کا اور ہماری دوبارہ اٹھنے والی زندگی کا. ان سب برائیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو یہ چیز, انسانوں کو یہ بات کہتا ہے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. ابھی تمہاری زندگی باقی ہے نا, جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, جو کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں, ریپینٹ, معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سب جتنے بڑے بڑے تم سے گناہ ہو گئے ہیں, چھوٹے بڑے گناہ, اللہ تعالیٰ سبھی کو معاف کر دے گا. لیکن موت کے بعد نہیں ہوگا وہ, اس کا ٹائم ابھی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Return to your Lord and submit to Him. Surrender to Him. کب؟ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اس سے پہلے جب عذاب آ جائے, اس سے پہلے لوٹ جاؤ اللہ کی طرف, اس سے پہلے سرنڈر کر دو اپنے آپ کو. کیونکہ جب ایک بار آخری سانس نکل گئی تمہاری تو اس کے بعد صرف عذاب ہے, اور جب کوئی ہیلپ نہیں ہوگی تمہاری. ایکچولی جب شیخ نے آخری رکوع شروع کیا سورہ زمر کا, تو میں تو بالکل آئی گیٹ لاسٹ جب میں یہ سورہ زمر کا جو آخری رکوع پڑھتا ہوں. واقعی وہ ایسا ہی ہے کہ آخر تک چلا گیا میں, اور مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ اس کی کیا چیز میں نوٹ کروں, کیا چیز نوٹ نہ کروں. تو اس میں 69 نمبر میں ہے کہ اس دن پوری کی پوری ہماری ریکارڈ بک پیش کر دی جائے گی. قیامت آخری چیپٹر ہے بالکل, جو ہماری انسانیت کا, اللہ تعالیٰ کا جو پروجیکٹ ہے دنیا کا, یہ بالکل اس کا لاسٹ چیپٹر ہے. یہ لاسٹ مومنٹس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ زمر کی, ہم سب کو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو حفظ بھی کریں اور اس کو اپنی نمازوں میں بھی پڑھا کریں, تاکہ ہمیں بالکل لاسٹ کا جو سین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پکچرائز کیا ہے اینڈ میں سورہ زمر میں, کہ پورے کی پوری ہماری ریکارڈ بک, وہ ویڈیو فائلز بھی ہوں گی, آڈیو فائلز بھی ہوں گی, جو بھی ہوں گی بہرحال وہ سامنے پیش کر دی جائیں گی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ چیز جو ہے بروٹل جسٹس جو ہوگا وہ بالکل قیامت میں ہی ہوگا. یہاں اب آپ نے دیکھا نا ابھی کہ یعنی اتنے بڑے رسول اور اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے سے بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی غلطی ہوئی تھی. ابھی دیکھا داؤد علیہ السلام سے, رائٹ, ہمارا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. تو یہاں کی جو گارنٹی اللہ تعالیٰ بار بار دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کہ وہاں پہ بروٹل جسٹس ہوگا, بالکل 0.0001% بھی انجسٹس نہیں ہوگا, اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ چیز اگر انسان کو ذہن میں رہے ہمیشہ, تو یہاں کی زندگی اس کی بنیاد پہ, پیشنس کی بنیاد پہ, فگیونیس کی بنیاد پہ گزارنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے اس پلانر پروفائل میں, یہ بہت ہی اسٹرانگلی لنکڈ ہیں. یہ
اسٹرانگ لنکیج ہے اس کا. اگر ہمیں بہت ہی کلیئر اینڈ اسٹرانگ آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے یہاں پورا سیٹلمنٹ یہیں کر لے, یہیں پورے فیصلے ہو جائیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بروٹل جسٹس جو ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا, تو تم لوگ صبر کرو تھوڑا سا, وہاں ظلم نہیں ہونے دوں گا میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کا. سبحان اللہ. 75 آخری آیت جو ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پکچرائز کیا, اصل آخری سین ہے یہ, لاسٹ سین جو اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی. آدم علیہ السلام سے جو پورا کا پورا پروجیکٹ جو شروع ہوا تھا اس کا لاسٹ سین ہے یہ آیت نمبر 75, کہ تم اس دن دیکھو گے کہ ملائکہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. ملائکہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے آس پاس طواف کر رہے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور سارے فیصلے حق کے ساتھ کر دیے جائیں گے اس دن. اور آخری جو کلمات ہوں گے انسان کے, آخری لاسٹ, وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, and it will be said, all praise to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds. غافر کی چند آیات ہیں, میں نے بہت کم اس کو نوٹ کیا ہے, لیکن ابھی ہے, we have time, few minutes, or we park it. اللہ تعالیٰ کی بزرگی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی صفات, غافر الذنب وقابل التوب, کہ forgiver of the sin, acceptor of repentance, وشدید العقاب, severe in punishment. یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرف جھکا ہوا نہیں ہے کہ بس وہ توبہ کر, کمپیشنیٹ ہے, غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, منتقم بھی ہے, قہار بھی ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے پہلی, بالکل رائٹ ان دا بگننگ. اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کوئی لوگ نہیں جھگڑتے صرف ان لوگوں کے علاوہ. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد, تو صرف وہ لوگ جھگڑتے ہیں جو لوگ دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے جو لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں تم فکر مت کرو. اب یہ دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کافی تفصیل سے یہاں پہ ان آئی ایس پی لرنر پروفائل کے جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ انسان تعریف کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, فرشتے دعائیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. یہ یہاں سے آیت نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے یہ بات, کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. بہت ہی خوبصورت ہیں یہ 7 نمبر, 8 نمبر, 9 نمبر, کہ اس کو دیکھ لینا کہ کس طرح سے فرشتے آسمانوں میں ان لوگوں کے لیے مغفرت کی, رحمت کی, برکت کی دعائیں کرتے ہیں. جس دن علی اللہ منہم شیء لمن الملک یوم للہ الواحد القہار, اس دن ساری کی سارا کا سارا پاور جو ہوگا وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. اور کس کی ہے آج ساورنٹی؟ صرف اللہ واحد القہار کی. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم, بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر. اگر یہاں ظلم ہو بھی رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, گھروں میں, گھر کے اندر, گھر کے باہر, تو تھوڑا سا صبر کر لو. کیوں؟ ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ سارے اکاؤنٹ سیٹل کر دے گا ویری کوئکلی. وہاں ٹائم نہیں لگائے گا, وہ کوئی ڈیٹ پہ ڈیٹ نہیں بڑھے گی, کوئی فائل غائب نہیں ہوگی عدالت سے, ساری فائلیں موجود ہوں گی. ڈیٹ کوئی ایک ڈیٹ ڈیفر کہ آج وکیل صاحب نہیں آئے, آج سامنے والی پارٹی نہیں آئی, ایسا نہیں ہوگا. آن دا اسپاٹ, بروٹل جسٹس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وارن کرو ان لوگوں کو فار دس اپروچنگ ڈے, جب کہ دل جو ہیں
وہ تھروٹ میں حلق میں آ جائیں گے. اتنا ڈسٹریسنگ, اتنا اسکیری دن ہوگا وہ. اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ فار دا رانگ ڈوئرس. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اس دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا, نہ کوئی ان کو اوبے کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ دلوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے وہ. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع کی ہے یہاں پہ کہ کیا, چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں وہ, تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بڑے فگر تھے یہود کے, تو اس کی کہانی, ان کا قصہ سنایا گیا ہے یہاں 23 سے. اب یہ دیکھیے کل جو بات آئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آج 28 نمبر میں کلیئر کر دی. کل آئی تھی نا سورہ یاسین میں کہ وہ کون سا تیسرا شخص تھا جو فرعون کو یہ بتا رہا تھا, یاد دلا رہا تھا اس کو کہ یہ جو ہارون اور موسیٰ جو تمہارے پاس مشن لے کے آئے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لو تم. تو وہ تیسرا آدمی کی آج تقریر اس میں آج انہوں نے نقل کی ہے اس میں سورہ غافر میں 28 نمبر سے شروع ہوئی ہے. بیوٹیفل اسپیچ ہے, زبردست. اس میں دیکھیے آپ کے ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ بزدل نہیں ہوتا, جو ہم ایک ابھی ریسنٹ قرآنک سیشن میں کور کر چکے ہیں نا کہ ایمان اور بزدلی یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. we can either be مومن مسلم or we can be cowards. We can't be both. There is no coexistence کہ ہم مومن بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں اور خوف, دنیا کے خوف میں بھی رہتے ہیں. اس کا بہترین نمونہ یہ کہنا چاہیے ایک طرح کا یہ شخص جو تھے, یہ ان کی پوزیشن مور اور لیس سیدنا ابو بکر والی پوزیشن. جس طرح سامری کی پوزیشن جو تھی بنی اسرائیل میں وہ عبداللہ بن ابی والی پوزیشن تھی. اندر ایک کہنا چاہیے سید منافقون کا عہدہ تھا اس کا. ہی واز دا کنگ آف لیڈر آف منافقون بنی اسرائیل میں, جس نے کہ بچڑا بنا لیا تھا سونے کا. اسی طرح سے ان کی حیثیت جو ہے بالکل ایسی محسوس ہو رہی ہے جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کہ رسول نہیں تھے یہ, لیکن بالکل ہمت اور حوصلے کے ساتھ رسولوں کے ساتھ دونوں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور بڑی زبردست بیوٹیفل اسپیچ ہے یہ 28 سے. اس کو دیکھ لینا کہ کتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے 34 تک گئی ہے یہ. اس پہ آج کا جس ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.